السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ افغانستان کے وفاقی دارالحکومت کابل میں گزشتہ روز ہونے والے خوفناک حملوں کے نتیجے میں انسانی جانوں کا کتنا نقصان ہوا، اس حملے کی زد میں آ کر امریکی فوجی کتنے ہلاک ہوئے، کیا ان حملوں کے نتیجے میں طالبان فورسز کا بھی نقصان ہوا ہے یا نہیں، اور اس وقت کابل ایئرپورٹ کی کیا صورتحال ہے، امریکہ کا آئندہ کا کیا پلان ہوگا، اور کیا ان حملوں کے بعد وہاں انخلا کی صورتحال بھی متاثر ہوئی ہے یا نہیں، اور یہ کہ ان حملوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، ان تمام باتوں کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جمعرات کے روز افغانستان کے وفاقی دارالحکومت کابل میں خوفناک حملوں کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق کم از کم 90 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں کم از کم 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 18 سے زائد امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حملے کے پیچھے داعش کا ہاتھ ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری داعش نامی گروہ نے قبول کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری داعش نامی گروہ نے قبول کرتے ہوئے اس میں 60 افراد ہلاک جبکہ 100 سے زائد زخمی ہونے کا دعویٰ کیا، جن میں امریکی گارڈز، فوجی اور مترجم بھی شامل ہیں۔ آماک نامی ویب سائٹ پر عبدالرحمن الغوری خودکش بمبار کی تصویر بھی شائع کی گئی ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ تمام غیر ملکی افواج کا انخلا تیزی سے جاری ہے۔ اس وقت طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک کو چاہیے کہ وہ امن معاہدے کے تحت 31 اگست تک اپنی افواج کا انخلا مکمل کر لیں، اگرچہ اس سے پہلے G7 ممالک نے امریکہ پر زور دیا تھا کہ وہ انخلا کی تاریخ میں توسیع کریں، لیکن طالبان کا کہنا ہے کہ ہم 31 تاریخ کو ریڈ لائن سمجھتے ہیں، اس کے بعد کسی بھی فوج کا یہاں پر رہنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق کابل ایئرپورٹ سے عام شہریوں کے انخلا کے کام میں تیزی آ گئی ہے اور پروازیں باقاعدگی سے اڑ رہی ہیں۔ ادھر نیٹو کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود بیشتر غیر ملکی سفارتکاروں اور دیگر عملے سمیت غیر ملکی شہریوں کو نکالنے کا کام 30 اگست تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فروری 2020 کے بعد افغانستان میں امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ہونے والے اس حملے کے نتیجے میں کم از کم 90 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ امریکی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 13 امریکی فوجی بھی اس حملے کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے ہیں۔ اس سے قبل امریکی حکام نے کہا تھا کہ اس حملے میں امریکی فوجی جو ہلاک ہوئے ہیں ان کی تعداد 12 ہے، تاہم اب امریکی حکام کا کہنا ہے کہ 13 امریکی فوجی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 18 ہے۔ ادھر طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے کے نتیجے میں طالبان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی پشتو سروس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، یہ واقعہ اس علاقے میں ہوا جو امریکی فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے خبر رساں ادارے روئٹرز نے رپورٹ دی تھی کہ ان 2 بم دھماکوں کے نتیجے میں کم از کم 28 افغان طالبان مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز کہا تھا کہ ان حملوں کے باوجود افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ پر حملے کا بدلہ لینے کے لیے دولت اسلامیہ خراسان کے خلاف کارروائی کے لیے پینٹاگون کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ادھر پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کابل ایئرپورٹ پر حملے کے بعد یہاں پر ہوٹلوں کی بکنگ بند کر دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلا
اور ان کی پاکستان آمد کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد کی انتظامیہ نے شہر کے تمام ہوٹلوں کو جمعے سے کم از کم 3 ہفتوں کے لیے نئی بکنگ نہ کرنے اور کمرے افغانستان سے آنے والے مسافروں کے لیے دستیاب رکھنے کے لیے کہا ہے۔ یہاں یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ گزشتہ روز مغربی ممالک امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے اپنے شہریوں کو متنبہ کیا تھا کہ آج حملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ کابل ایئرپورٹ کے قریب آنے سے باز رہیں۔ اس وارننگ کے باوجود بھی لوگوں نے ایئرپورٹ کی طرف جانے سے گریز نہیں کیا۔ واضح رہے کہ طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد پورے ملک میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ البتہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی امریکی افواج کے پاس تھی۔ گزشتہ روز 2 حملوں کے بعد رات گئے تیسرے حملے کی اطلاعات بھی تھیں، لیکن طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ حملے خود امریکیوں نے اپنا ساز و سامان ضائع کرنے کے لیے کیے ہیں، اس لیے کابل کے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کابل کے عوام کو بتایا کہ رات کو شہریوں نے جن دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں وہ امریکی فوج نے ایئرپورٹ کے اندر کیے تھے، جن کا مقصد اپنا ساز و سامان تباہ کرنا تھا۔ طالبان ترجمان نے کابل کے عوام سے کہا کہ وہ فکر مند نہ ہوں۔ ذرائع کے مطابق کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملوں کے بعد طالبان ترجمان نے کہا ہے کہ ان حملوں کی تحقیقات کے لیے طالبان نے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کابل ایئرپورٹ پر بمباری کی شدید مذمت کرتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امارت اسلامیہ اپنے لوگوں کی حفاظت اور تحفظ پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا مزید کہنا تھا کہ شر پسند حلقوں کو پوری قوت سے روکا جائے گا۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے تھے ریئل نیوز ورلڈ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔